بزرگان دین فرماتے ہیں جب کسی بستی میں مسجد بنا لی جاتی ہے اور بستی کے لوگ فجر میں سوتے پڑے رہتے ہیں، بستی کے لوگ مسجد میں نہیں آتے، تو رات کی تاریکی میں مسجد کہتی ہے اے اللہ جس نے مجھے ویران کر دیا تو ان کے گھروں کو ویران کر دے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں تعویذات کے ذریعے سے برکت کے متلاشیوں، تعویذ جہاں اثر کر سکتا ہے وہیں اثر کرے گا، تعویذ ہر جگہ اثر نہیں کر سکتا، تعویذ ہر جگہ اپنا کمال نہیں دکھا سکتا، تعویذ میں سحر کا علاج تو ہے، جادو کا علاج تو ہے، نظر بد کا علاج تو ہے، تعویذ میں اللہ کے عذاب کا علاج نہیں ہے، تعویذ میں خدا کی ناراضگی کا علاج نہیں ہے، تعویذ میں اللہ اکبر خدا کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ذرا سوچو تو صحیح کیا انجام ہوگا قبر میں۔ اب آئیے ذرا حدیثیں سنتے جائیے، میں پڑھتا جا رہا ہوں، اگر سن سکتے ہیں تو بہت اچھے سے سن رہے ہو۔ یقیناً اہل بدائیوں سے یہی توقع تھی، اس لیے کہ علم و ادب کی زمین ہے، محبوب الہی کی زمین ہے، بزرگان دین کی زمین ہے، اولیاء اللہ کی زمین ہے، اس لیے میں ہمت کر رہا ہوں، آپ سن رہے تو بولنے کی۔ اللہ اکبر، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مرتے وقت سب سے زیادہ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں مرتے وقت سب سے زیادہ کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو بے نمازی کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہاں تک فرمایا اگر 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے منہ میں انڈیل دیا جائے تو بھی دنیا کی کوئی طاقت اس کی پیاس نہیں بجھا سکتی۔ ہائے مسلمانوں، موت تو آنا ہے، مرنا تو ہے، کہاں 7 سمندر کی پیاس لگی ہوگی، بہویں بیٹے نواسے پوتے پوتیاں، لوگ چمچہ چمچہ قطرہ قطرہ ڈال رہے ہوں گے۔ یہ کتنی آزمائشیں پتہ ہے، یہ سمجھو میرے بھائیو، یہ سمجھو جب پیاس زیادہ لگی ہو اور ایک گھونٹ پلایا جائے تو پیاس بجھتی نہیں ہے بلکہ اور بڑھ جاتی ہے۔ ہائے چمچے سے پانی پلانے والو، کاش کہ تم جانتے کہ اس کو پیاس کتنی لگی ہے۔ 7 سمندر کا پانی بھی انڈیل دیا جائے تو پیاس نہیں بجھ سکتی۔ ہم نے اس دن کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ پھر فرمایا قبر میں سب سے زیادہ عذاب اگر کسی کو ہوتا ہے تو بے نمازی کو ہوتا ہے۔ غیب داں نبی، اللہ کے سچے رسول، صادق و مصدوق، عالم ما کان و ما یکون مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ جب بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ یاد رکھیے اپنی طرف سے ایک بات بھی نہیں، اپنی ایک ایک جملے کا میں ذمہ دار ہوں، حدیث کو مفہوم کے طور پہ بیان کر رہا ہوں، الفاظ میرے ہیں لیکن بالکل حدیث کا جو مفہوم ہے وہی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ کرے کسی کے دل میں بات اترے۔ میرے بھائیو ذرا غور کیجئے، 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے ایک وقت کی نماز کے لیے، بہت ٹائم نہیں لگتا۔ فیس بک کو تو ٹائم ہم دیتے ہی ہے نا، یوٹیوب کو تو ٹائم دیتے ہی ہے نا، بیوی بچوں کو تو ٹائم دیتے ہی ہے نا، لیکن اللہ کو ٹائم نہیں دیتے۔ ہم سے بڑا کون بیوقوف ہے، کون پاگل ہے، کون نادان ہے؟ میں گالیاں نہیں دے رہا ہوں، اللہ کو ٹائم نہیں دیتے، اللہ کو ٹائم نہیں دیتے۔ غور تو کریں، جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں عمر دی، ہم مفت میں عمر دی۔ دیکھو ایک بات کہوں، اس کا اندازہ کرو، ڈاکٹر آکسیجن لگاتا ہے، لاکھوں کا بل تمہارے ہاتھ میں دیتا ہے، اللہ کا دیا ہوا آکسیجن پیدائش سے لے کے مرتے دم تک استعمال کرتے ہو، کبھی بل آیا تمہارے گھر پہ کہ اللہ تم سے یہ مانگ رہا ہے؟ دیکھو تو صحیح، اگر ڈاکٹر کڈنی جو وہ آپ کی جو وہ ٹرانسفر کرے آپ کے جسم کے اندر، لاکھوں روپے لگتے ہیں، 2 کڈنیاں صحت مند دی ہے اللہ نے۔ اگر ایک آنکھ کی قیمت کتنی ہے، ایک کان کی قیمت کتنی ہے، سماعت و بصارت کی قیمت کتنی ہے، ارے میرے بھائی یہ دل کی قیمت کتنی ہے۔ ڈاکٹر بائی پاس سرجری کرتا ہے پھر بھی اللہ کے دیے ہوئے دل کی طرح آپریشن والا دل نہیں رہ جاتا۔ ارے یہ جوانی کی قیمت کون لگائے گا میرے بھائی؟ جا کر کے بڈھوں سے پوچھ جوانی کی قیمت کیا ہے۔ جوانی کی رنگریلیوں پہ، جوانی کی طاقت پا کے رنگریلیوں کرنے والوں، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے عیاشی کرنے والوں، کیا سمجھتے ہو کہ اللہ
دینا جانتا ہے تو چھیننا نہیں جانتا، جو جوانی دینا جانتا ہے وہ چھیننا جانتا ہے۔ دولت کے بل بوتے پہ خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، جو دینا جانتا ہے وہ چھیننا جانتا ہے۔ تمہیں پتا ہے، اچھی طرح پتا ہے، مغلوں نے جب عیاشیاں کی ہے، خدا کی دی ہوئی دولت پر جب عیاشیاں کی جاتی ہے تو لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی۔ یاد رکھنا، ہمارا خدا وہ نہیں ہے جو ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی نہ ہٹا سکے، وہ تو ناک اور آنکھ سے پاک ہے لیکن آنکھوں کے بغیر دیکھتا ہے۔ وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، وہ آنکھوں میں بصارت دیتا ہے، اس کی شان ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ ارے جب اس کے محبوب کے دیکھنے کا یہ عالم ہے، ما زاغ البصر وما طغى، تو اس کے دیکھنے کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اس کا حبیب جب حال ماضی مستقبل سب کچھ دیکھ سکتا ہے، جس نے حبیب کی آنکھیں بنائی ہے، جب محبوب کی آنکھوں کے پاور کا یہ عالم ہے تو بنانے والے خدا کی طاقت و قوت کا عالم کیا ہوگا؟ مگر سنو اللہ کے بندو، غور سے سن لو، جو دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ رات کی تاریکیوں میں عیاشیاں کرنے والوں، جب وہ جوانی کی طاقت کو چھین لے گا، بستروں میں منہ چھپا کر کے رو گے، جوانی کو آواز دو گے مگر جوانی پلٹ کر نہیں آئے گی، دولت چھین لے گا۔ دیکھ لو مغلوں کی تاریخ، سارے مغل برے نہیں، سارے مغل اچھے نہیں، نہ ہم کسی کی بے جا حمایت کرتے ہیں نہ مخالفت کرتے ہیں، مگر یاد رکھنا جب انہوں نے عیاشیاں کی ہے تو بعد میں ان کا انجام دیکھ لو۔ آج ان کی نسلیں، کوئی ٹھیلا ڈھکیل رہا ہے، کوئی چائے بیچ رہا ہے، کوئی کھیت میں کام کر رہا ہے۔ یاد رکھنا وہ دینا جانتا ہے تو چھیننا بھی جانتا ہے۔ دولت کے نشے میں خدا کے غضب کو چیلنج مت کرو، جوانی کے نشے میں خدا کے غضب کو چیلنج مت کرو، وہ بہت قوت والا ہے۔ فرعون کا انجام دیکھ لو، لاوارث لاشوں کو بھی کفن اور قبر نصیب ہے، لیکن فرعون جو اتنی بڑی حکومت کا تاجدار تھا، آج تک نہ اس کو کفن مل سکا ہے نہ قبر مل سکی ہے۔ میوزیم میں آج بھی وہ پڑا ہوا ہے، عبرت بنا ہوا ہے، نہیں دیکھتے عبرت بنا ہوا ہے۔ کیا کر رہے ہو میرے بھائیوں؟ تو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ذرا غور کیجئے نا میرے بھائیوں، سب کو ٹائم دیتے ہو، اللہ کو کیوں نہیں دیتے؟ 10 منٹ کا ٹائم، صرف 10 منٹ کا ٹائم چاہیے، وہ بھی اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ ہر فائدے سے پاک ہے، ہر نقصان سے پاک ہے، اپنا فائدہ ہے۔ نماز کے لیے ٹائم نکال لو، ایک وقت کی نماز صرف 10 منٹ، 5 وقت کی نماز صرف 50 منٹ پڑھ کے دیکھو، اس کے فائدے دیکھو۔ میرے بھائی روزی کے لیے پریشان ہو، جس نماز سے رزاق مل جاتا ہے روزی کیوں نہیں مل سکتی؟ جس نماز سے جنت مل جاتی ہے گھر کیوں نہیں مل سکتا؟ جس نماز کی برکت سے حوریں ملے گی بیوی کیوں نہیں مل سکتی؟ سب مل سکتا ہے۔ نماز پڑھ کے تو دیکھو، نماز کی اپنی برکات ہے۔ افسوس، بہت افسوس، میں یہ جملہ پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، لیکن میں کہہ دیتا ہوں تمہاری محبتوں کو دیکھ کر۔ میں تو مذہبی لوگوں کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ آج کل کے مذہبی لوگ بھی نماز میں کوتاہی کر رہے ہیں، جلسوں کی مصروفیت میں نماز چھوٹ رہی ہے، جلسوں کی مصروفیت میں نماز چھوٹ رہی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، صحابہ نے جنگوں میں نماز نہیں چھوڑی، ہم جلسوں کی مصروفیات میں نماز چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آج کل میت کی مصروفیت میں نماز چھوٹ رہی ہے۔ 70 صحابہ ایک ساتھ شہید ہوئے تھے جنگ احد میں، اس وقت صحابہ کی نماز نہیں چھوٹی۔ میرے بھائی وہ تو وہ تھے۔ اللہ اکبر، ایک بات مجھے یہاں یاد آ گئی، بہت خوبصورت ابھی یاد آئی۔ اللہ اکبر، کربلا کا میدان ہے، مقام کربلا ہے، کربلا کی سرزمین ہے۔ اللہ اکبر، سارے نوجوان شہید ہو گئے، امام حسین بادشاہ شہید ہو گئے، بچے 6 مہینے کا معصوم بچہ شہید، سب شہید ہو گئے۔ حتیٰ کہ شہید ہی نہیں ہوئے بلکہ ان پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں، ایک ایک لاش پر 10 گھوڑے متعین کر دیے گئے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے، عورتیں بچی اور ننھے بچے بچے ہیں۔ عورتیں اگر چوہے کی موت دیکھ لے تو وہ کھانا نہیں کھاتی دن بھر۔ محلے میں ایک ایکسیڈنٹ میں بچہ مر جائے تو پورے محلے کی عورتیں ایسے روتی ہیں جیسے خود کا بچہ۔ عورتیں بڑی نرم دل ہوتی ہے، لیکن قربان جائیں، عورتیں ننھے بچے ہیں اور خود کے بچوں پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں، خود کے شوہر پہ گھوڑے گا، خود کے بھائی پہ گھوڑے دوڑے، لاشیں کچلی جا رہی ہیں، ایک ایک لاش پہ 10 گھوڑے ہیں۔ اب جانتے ہیں خیمے جلا دیے گئے، حتیٰ کہ تاریخ میں آتا ہے کہ رسول اللہ کی بیٹیوں کی چادریں تک چھین لی، تاریخ میں ہے، کتابوں میں موجود ہیں۔
آپ غور کیے رسول اللہ کی شہزادیوں کے سرکار سکینہ کے چہرے پہ تماچے مارے گئے۔ تاریخ ہے حضرت سکینہ کے چہرے پہ تماچے اس لیے مارے گئے کہ جب بالی چھینی جا رہی تھی تو سکینہ شہزادی نے سوچا کہ مسلمان تو یتیموں پہ رحم کرتے ہیں، تو بالی چھیننے والے سے کہا مجھ پہ رحم کرو، میں یتیم ہوں، اور یتیم بھی کوئی معمولی باپ کی بیٹی یتیم نہیں بلکہ میں حسین کی یتیم ہوں۔ تو کہا حسین کی یتیم ہو، تو رحم کرنے کی بجائے تماچے مارے گئے 7 سال کی ننھی شہزادی کو۔ جانتے کیا قیامت ہوگی؟ اللہ اکبر، قیامت صغریٰ بزرگوں نے کہا ایسے میں عصر کا وقت آ گیا، بیویاں رو رہی ہیں، بچے ختم ہو گئے، شہزادے ختم ہو گئے، وہ نوجوان جن سے کل تک خیمے گجگجا رہے تھے، خیمے بھی نہیں، خیمے کے اندر کوئی کچھ بھی نہیں۔ ایسے میں جب عصر کا وقت آیا، شہزادی زینب نے نبی کی بیٹی اور بہووں سے کہا او نبی کے گھر کی بیٹیوں، اے نبی کے گھر کی بہووں، بہت رو چکی ہو اور بہت رونا ہے، لیکن یاد رکھو عصر کا وقت جا رہا ہے، اٹھو پہلے عصر پڑھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر تمہاری عصر چھوٹ گئی تو رسول اللہ نے فرمایا، نانا جان نے فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس کے سارے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے اگر تم نے عصر نہیں پڑھی تو کہیں کربلا کی دی ہوئی قربانی تمہاری ضائع نہ کر دی جائے۔ اے نبی کے گھر والوں اٹھو پہلے عصر پڑھو۔ بیبیوں نے کہا بی بی یہاں تو اصغر کو پانی نہ ملا، ہم وضو کے لیے پانی کہاں سے لائے؟ کہا تیمم کرو مگر ابھی نماز پڑھو، تیمم کر کے نماز پڑھو مگر پڑھو۔ بیویوں نے اس وقت بھی نماز ترک نہیں کی۔ گھر کے بیٹوں پر، شوہروں پر، شہزادوں پہ گھوڑے ادھر دوڑ رہے ہیں، نبی کے گھر کی بیٹیوں کی نماز نہیں چھوٹی، اور ہماری بیٹیاں ولیموں میں نماز چھوڑ رہی ہیں، ہماری بیٹیاں شادیوں میں نماز چھوڑ رہی ہیں، ہم لوگ جلسوں کی تیاری میں نماز چھوڑ رہے ہیں۔ یاد رکھنا 1 کروڑ جلسے ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور ایک فرض سجدہ ایک پلڑے میں رکھا جائے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائیوں کدھر ہو، کہاں ہو؟ نماز کی اہمیت کو جانو، اللہ کے رسول کا فرمان سنو، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کافروں جیسا کام کیا، اس نے کفر والا کام کیا، وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا۔ اور آپ یہ سمجھتے ہیں حضور بخشوائیں گے؟ بے شک حضور کی شفاعت پر حق ہے، شفاعت لأہل الکبائر من امتی، مگر حضور فرماتے ہیں جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے میں محمد اس سے بیزار ہوں، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ رسول اللہ فرما رہے قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ جب قیامت میں شفاعت کی بھیک لینے جاؤ گے اور رسول اللہ فرمائیں گے ظالم تجھے میرا یہ حکم یاد نہ تھا کہ جس نے نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، بتاؤ حضور کو کیا جواب دو گے؟ رسول اللہ کو کیسے مناؤ گے؟ پھر نہ مانیں گے۔ قیامت میں اگر مان گیا اس دن پچھتانا کام نہیں آئے گا، اس دن رونا کام نہیں آئے گا، اس دن گڑ گڑانا کام نہیں آئے گا۔ بہت وقت دیا اللہ نے، تھوڑا سا ٹائم نکال لو۔ تو میں عرض کیا کر رہا تھا، اپنے عنوان پر آتا ہوں۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ قبر میں سب سے زیادہ عذاب بے نمازی کو دیا جاتا ہے۔ اب کیا ہے؟ فرمایا اتنا اندھیرا اور تاریکی اس کی قبر میں ہوتی ہے کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا، اتنا اندھیرا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری بات، چاروں طرف سے قبر دباتی ہے۔ پھر میرے آقا نے اپنے گورے گورے خوبصورت ہاتھوں کو ایک دوسرے میں ملایا اور اس طریقے سے بتایا صحابہ کو میری انگلیاں اس قابل نہیں، کہاں وہ انگلیاں جس کے حسن پر کائنات کا حسن قربان ہے۔ میری انگلیاں گنہگار خاک آلود، لیکن صرف سمجھانے کے لیے حضور علیہ السلام نے دونوں طرف کے ہاتھ اس طرح ملا کے فرمایا جیسے یہ انگلیاں ایک دوسرے میں گھس گئی ہیں ایسے پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے۔ اور پھر پتہ ہے فرمایا اس کے کفن کو آگ کی شکل دے دی جاتی ہے، اس کا پورا کفن آگ کا بنا دیا جاتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے آقا کے فرمان کا مفہوم ہے۔ مسلمانوں تمہیں اپنے آپ پہ رحم نہیں آتا، تمہیں اپنی کمزوری پہ رحم نہیں آتا، سگریٹ کا چٹکا برداشت نہیں کر سکتے، اگربتی
سردی کا چٹکا برداشت نہیں کر سکتے، چراغ کا چٹکا برداشت نہیں کر سکتے، گرمیوں کی اپریل اور مئی کی دھوپ برداشت نہیں کر سکتے، جب یہ کفن پورا آگ کا بن جائے گا نماز چھوڑنے کی وجہ سے، چاروں طرف سے قبر دبائے گی، کون ہے بچانے والا؟ کوئی آئے گا بچانے کے لیے؟ ایک جملہ اور ایڈ کر دو اس میں، آپ لوگ یہ سوچتے ہیں فلاں بچائے گا فلاں بچائے گا، میرے بھائی دنیا اتنی خود غرض ہے، لوگ اپنے جنازے میں نہیں آتے، لوگ ہماری بیماری میں ہماری خیریت نہیں پوچھتے، جو لوگ جنازے میں نہیں آتے اور خیریت نہیں پوچھتے وہ قبر میں کون آئے گا بھائی؟ کوئی آنا بھی چاہے تو نہیں آ سکتا۔ دیکھو شاعری کی دنیا الگ ہے، حقیقتوں کی دنیا الگ ہے، جس نے قبر میں آنا ہے اس کو تو آپ نے ناراض کر دیا ہے، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچانے سے آپ رہے ہیں، آپ نے سب کو ٹائم دیا ہے، حضور سے عشق کا دعویٰ کرتے ہو، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ میرے آقا علیہ السلام تو فرماتے میں ان سے بیزار ہوں، آقا فرماتے میں ان سے بیزار ہوں جو نماز نہیں پڑھتے، ان کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں جو نماز نہیں پڑھتے، فرمایا وہ میرے ذمے سے خارج ہے، باہر ہے جو نماز نہیں پڑھتے۔ میرے بھائیوں بتاؤ نا اپنا کیا بنے گا، اپنا کیا حال ہوگا؟ اللہ اکبر۔ پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ بے نمازی، اللہ اکبر، اللہ اس پر ایک سانپ مسلط کرتا ہے، ایک سانپ، اس کا نام بھی بتایا، وہ گنجا سانپ ہے، اس کے سر کے بال جھڑ چکے ہیں، یعنی ہزاروں سال پرانا وہ سانپ ہے، اور اس سانپ کا نام اللہ کے رسول فرماتے ہیں شجاع الاقرع، اس کا نام ہے شجاع الاقرع۔ اور امام فقی ابو اللہ سمرقندی لکھتے ہیں کہ جب وہ کسی کو ایک ڈنک مارے گا تو وہ 70 گز زمین کے اندر جا کر کے دھسے گا، 70 گز زمین کے اندر جا کر کے دھسے گا، اور 1000 سال تک کے زہر اس کے جسم کے اندر گھومتا رہے گا، گھومتا رہے گا زہر، ایک ڈنک پر 1000 سال تک زہر گھومتا رہے گا، 70 گز زمین میں جا کے دھسے گا، لیکن دھسے گا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مگر وہ ایک ڈنک نہیں مارے گا بے نمازی کو، فجر نہیں پڑے ہو ظہر تک دستا رہے گا، ظہر نہیں پڑے ہو عصر تک دستا رہے گا، عصر نہیں پڑے ہو مغرب تک دستا رہے گا، مغرب نہیں پڑے ہو عشاء تک دستا رہے گا، عشاء نہیں پڑے ہو فجر تک دستا رہے گا۔ یہ سلسلہ بے نمازی کو ڈسنے کا قیامت تک چلتا رہے گا۔ اب اندازہ فرمائے قیامت تک۔ ایک بات یہاں ایڈ کر دوں، ایک بات یہاں ایڈ کر دوں، پھر آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، توجہ فرمائیں، ذرا غور کیجئے گا میرے بھائیوں کہ یہ اللہ اکبر، قیامت تک وہ ڈسے گا۔ اب دھیان دینا، اس میں ایک چیز ایڈ کرتا ہوں، اس حدیث کو جو میں نے بیان کیا 1857 کے بعد کے جو نئے نویلے فرقے ہیں ان کے مولانا اور ان کے مولوی، ان کے مبلغ، ان کے مقرر بھی اس کو بیان کرتے ہیں، یعنی اس حدیث سے کسی کو انکار نہیں ہے، سب مکتبہ فکر کے لوگ مانتے ہیں۔ دھیان دینا، اس پر بہت غور کرنا، میں کچھ ایڈ کر رہا ہوں اس میں، یعنی ہر فرقے کا مولوی اس بے نمازی کی سزا میں اس کو بیان کرتا ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، جو بندہ بے نمازی ہے تو قیامت تک اس کو سانپ ڈس رہا ہے، شجاع الاقرع ڈس رہا ہے، یہ حدیث پاک ہے، اس سے کسی کو انکار؟ حدیث سے لوگ اختلاف کرتے لیکن اس حدیث سے لوگ اختلاف نہیں کرتے۔ اب آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ قیامت تک ڈس رہا ہے، کون ڈس رہا ہے؟ سانپ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بے نمازی اپنی قبر میں قیامت تک موجود ہے کہ نہیں؟ ایک سوال ہے، بے نمازی اپنی قبر میں، بھئی دکھتا نہیں ہے لیکن ہے نا، ہے تبھی تو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ نہیں بات سمجھ میں، آپ وہاں تک نہیں پہنچ گئے نا، ہے دکھتا نہیں ہے لیکن رسول اللہ نے کہہ دیا ڈس رہا ہے تو ڈس رہا ہے۔ پھر وہ مر کے مٹی میں نہیں ملا، دکھتا نہیں ہے لیکن ہے، اس لیے کہ اگر مٹی ہو جاتا تو عذاب کس پہ ہوتا؟ بھئی اس کا جسم ہے تبھی تو عذاب ہو رہا ہے، اس کے بعد زندہ ہے تو بھی عذاب ہو رہا ہے، مردہ نہیں ہے، اس لیے کہ مردے کو ڈسے گا تو نقصان کیا ہوگا؟ بھئی سزا دینے کے لیے زندہ بھی ہونا چاہیے۔ تو قبر میں دکھے نہ دکھے یہ تو ہماری آزمائش ہے کہ تم نبی کی بات پہ کتنا یقین کرتے ہو، تمہاری آنکھوں پہ یقین ہے کہ محبوب پہ یقین ہے، تم کس پہ یقین کرے؟ یؤمنون بالغیب، اسی کو تو کہتے ہیں۔ تو پتہ چلا نمازی، بے نمازی، اس کو قیامت تک سانپ ڈس رہا ہے۔ 73 فرقے اس پہ متفق ہے کہ بے نمازی کو قیامت تک سانپ شجاع الاقرع ڈسے گا، اس پہ سب متفق ہو، کسی کا انکار نہیں۔ ہر جلسے اجتماع میں یہ حدیث بیان ہوتی ہے، مطلب وہ قبر میں ہیں، زندہ ہے، اسی لیے تو ڈسا جا رہا ہے، اور قیامت تک رہے گا اسی لیے تو ڈسا جا رہا ہے۔ اب مجھے بتائیں، جب بے نمازی عذاب کے لیے قبر میں قیامت تک زندہ ہے تو جس نے 40 سال تک کے عشاء کے وضو سے فجر
की नमाज पढ़ी है वो अब्दुल कादिर जिलानी क्यों अपने नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान कुरान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। जिसने 90 लाख को ईमान की दौलत अता की, वो गरीब नवाज फिर अपनी कब्र में क़यामत तक क्यों नहीं जिंदा है? अल्लाह अकबर। जिसने दीन के लिए अपना सब कुछ लुटाया, वो छोटे बड़े सरकार फिर क्यों अपनी कब्र में जिंदा नहीं है? जब बेनमाजी कब्र में जिंदा है अजाब के लिए, तो फिर ये अल्लाह वाले नमाजी लोग, दीनदार लोग भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों से लुत्फ उठाने के लिए कब्र के अंदर मौजूद है। इसलिए याद रखना, अल्लामा निज़ामी कहा करते थे कि जालिम बोलता है मगर समझता नहीं है। बेनमाजी को तो जिंदा मान लिया, और नबी के बारे में अगर कहते हो कि वो मर के मिट्टी में मिल गए, बेनमाजी कब्र में जिंदा है और नमाज लाने वाला नबी कब्र में मिट्टी बन गया। आखिर तुम कहाँ रहते हो, किस दुनिया में रहते हो? सुन लो, जब बेनमाजी नबी की अदा को छोड़कर अजाब में है, तो नमाज क्या है? फरमाते सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो। जिसकी अदाओं को अदा करने का नाम नमाज है, अदा छोड़ दे तो अजाब के लिए कब्र में जिंदा है, तो साहिबे अदा की जिंदगी का आलम क्या होगा? इसीलिए बरेली का कलंदर कहता है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह मेरे चश्मे आलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान कुरान कॉन्फ्रेंस, फैजान बदानी शरीफ, हजरत सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला। मेरे भाइयों, इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप लोग जो हैं हदीस को भी समझने की कोशिश करें। एक बात याद रखना, हदीसें सब पढ़ते हैं लेकिन हदीस को सब समझ नहीं पाते। हदीस को वही समझ सकता है जिसका ताल्लुक मुस्तफ़ा जाने रहमत से कल्ब का जुड़ा हुआ हो, ये भी याद रखना। वरना कभी कभी इंसान हदीस पढ़ के भी गुमराह हो जाता है, हदीस पढ़ के भी गुमराही के दलदल में फंस जाता है। हदीस पढ़ो, इश्क रसूल के साथ पढ़ो। तो मैं अपनी गुफ्तगू की तरफ बढ़ता हूँ मेरे भाइयों। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सबसे बदतरीन अजाब, सबसे ज़्यादा अजाब कब्र में बेनमाजी को होता है। फिर फरमाते हैं, जब बेनमाजी अपनी कब्र से उठेगा, बेनमाजी, अल्लाह उससे नाराज़ होगा, अल्लाह उसकी तरफ नज़र रहमत नहीं फरमाएगा, और अल्लाह उसका हिसाब सख्ती से लेगा, और अल्लाह ताला उससे क़यामत के दिन बात नहीं करेगा। एक बात मुझे और याद आई, मैं बात को समेटते हुए कर रहा हूँ, हालांकि दूसरे उन्वानात भी मुझे लेने हैं, आपने बहुत से उन्वानात की तरफ इशारा किया है, लेकिन एक बात, क्योंकि ये बहुत बड़ा उन्वान है, मेरा नज़रिया ये है, मुसलमानों को अगर कुछ ना भी दें, अगर इस कौम को सिर्फ हम नमाजी बनाने में कामयाब हो गए, सच्चा नमाजी, तो ये कौम खुद ही सुधर जाएगी। क्योंकि कुरान कहता है, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि नमाज हर बुराई और बेहयाई से रोक लेती। एक जवान की शिकायत की गई बारगाह रिसालत में कि या रसूल अल्लाह, ये एक जवान है, ये गुनाह करता है। तो सरकार ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वो नमाज भी पढ़ता है? तो हाँ हुजूर, नमाज भी पढ़ता है। और फरमाया कि अगर वो नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज उसको एक दिन बुराई से ज़रूर रोकेगी, क्योंकि अल्लाह का फरमान है कि नमाज बुराई और बेहयाई से रोक लेती। और नमाजी अपने बच्चों को भी देखो, हम सबको फिक्र है नस्लों का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, मेहनत के दरमियान भूल जाता। दुरूद शरीफ पढ़े, वो माइक हट जाता है मुंह से बात करने के दरमियान। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद रब्बे सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। तो अर्ज़ ये कर रहा था मेरे भाइयों, एक बार दुरूद शरीफ पढ़े, फिर पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल। हमें ये है कि हमारे बच्चे नेक बने, परहेजगार बने, मुत्तकी बने। मेहनत कीजिए, खुद भी नमाजी बन जाए, बच्चों को भी बनाइए, नेक हो जाएंगे। नमाज के जीने पे जो पहुंचा वो अल्लाह वाला हो गया, अल्लाह तक पहुंच गया। और एक बात ये भी आपको बताऊं, जो नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बहुत ख़ास बात, अभी देखिए लोग मुफक्किरीन कह रहे हैं कि तीसरी आलमी जंग छिड़ गई है, ऐसा कह रहे हैं लोग। ये बात वो कहाँ तक सही है गलत है वो उसको छोड़ दीजिए, लेकिन ऐसा है, छिड़ गई है। यानी अब उसकी तमहीद, उसका दिबाचा लिखा जा रहा है।
بہت جلدی دنیا تیسری عالمی جنگ کے اندر جو ہے وہ انوالو ہو جائے گی. اور ابھی سے دیکھ لیجئے کہ ڈیزل نہیں مل رہا ہے. ابھی ہم آ رہے تھے مالیگاؤں سے ممبئی کے لیے، ایئرپورٹ پہ 300 کلومیٹر کا سفر تھا. باللہ مبالغہ کر رہا ہوں، 3 پیٹرول پمپ پہ ہم رکے لیکن ہمیں ڈیزل نہیں ملا. بعد میں ہم لوگ ہائی وے پر آئے تو ہمیں ڈیزل، یعنی ابھی ہمارے یہاں کا حال ہے، گیس کے سلنڈر نہیں مل رہے ہیں. اور جب وہ منی کرائسس کا معاملہ جو ہے وہ ابھی سے ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگا. اب سب ٹینشن میں، مولانا سے لے کر پنڈت تک، پنڈت سے لے کر کے راہب تک، راہب سے لے کر نمازی بینا، سب پریشان ہیں. ایک بات میں آپ کو کہوں، اس ماحول میں ہمارا کیا؟ ایک بات کہتا ہوں، اللہ کی امان حاصل کر لو، اللہ کی امان، اس کی مدد حاصل کر لو. دنیا بھوکی رہے گی، تم کھاتے رہو. دنیا پریشان رہے گی، تم سکون میں رہو گے، یہ بات یاد. لیکن اللہ کی مدد چاہیے، اللہ کی امان چاہیے. جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے وہ کہیں بھی پریشان نہیں، بات یاد رکھنا. اور اللہ کی امان اور مدد، اللہ فرماتا ہے جو نماز چھوڑ دیتا ہے میں اس سے اپنی امان اور مدد اٹھا لیتا ہوں. جو نماز چھوڑ دے میں اس سے اپنی امان اور مدد اٹھا لے. یہ بات تم سب پریشان ہو، میں جانتا ہوں. گھر کی کہانی، ہر گھر کی کہانی ہے. مولانا بہت پریشان ہے، بزنس اچھا نہیں چل رہا، بیٹی کو رشتہ نہیں ہے، بیٹا ہے بہت پریشان کرتا ہے. ایک بات کہوں، تو خدا کا نافرمان ہوا، خدا نے تجھے سزا کیا دی؟ قبر میں تو وہ بھی دے گا، بہت بڑی دے گا. لیکن دنیا میں قدرت نے تجھے سزا یہ دی ہے کہ میں نے تجھ پہ احسان کیا نا، تجھے پالا پوسا بڑا کیا، تیری ماں کے پیٹ میں تیری خوبصورت شکل بنائی، روزانہ آئینے میں دیکھ دیکھ کے اپنے آپ کو اتراتا ہے. لیکن تو میرا غدار ہوا نا، بے وفا ہوا، تو میں نے سزا کیا دیا؟ میں نے تیرے بیٹے کو تیرا غدار کر دیا، جا جلتا رہا اس دکھ میں. دیکھ لیجئے. اور حدیث پاک ہے کہ اللہ بے نمازیوں کی اولاد کو ان کا غدار اور نافرمان کر دیتا ہے. آپ کہاں ہو؟ ایک نماز کا دامن پکڑ لو، ساری مصیبتوں سے دنیا میں بھی بچ جاؤ گے اور آخرت میں بھی بچ جاؤ گے. جی بے شک. کہنے والے نے کہا ہے دنیا اگر نماز کی اہمیت کو جان لیتی، کیا اہمیت ہے نماز کی؟ پورے قرآن میں 6666 آیتیں کم و بیش ہے. پورے قرآن میں کسی عبادت کا حکم 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار، صرف نماز وہ عبادت ہے. پورے قرآن میں اللہ نے 700 مرتبہ نماز کا حکم دیا، 700 مرتبہ. آپ کہتے ہیں مولویوں کو جب دیکھو جب نماز کی بات کہو، مولا بھی نماز کی بات کرتا ہے. واہ واہ، زندہ باد. 700 بار اس نے نماز کا حکم دیا، اور ہر عبادت کو زمین پہ بھیجا. جو بھی عبادت دینی ہوئی جبریل سے کہا جاؤ اور کہو یہ عبادت کرنا، یہ عبادت. لیکن جب نماز دینا ہوا تو جبریل کو نہیں بھیجا، ہم خود دیں گے. واہ، ہم خود دیں. ایک بات کہوں، ملانے کے لیے، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ کو کوئی چیز دینی ہوتی ہے کسی کو، کبھی شہزادے کو دے دیا، کبھی مولانا کو دے دیا، کبھی اس کو، لیکن کہا بہت خاص چیز دینی ہے، بڑی چیز، بہت قیمتی چیز دینی ہے. نہیں یار، اب شہزادے کو نہیں انوالو کرنا، اب مولانا کو نہیں انوالو کرنا، اب خادم کو نہیں، اب کیا کرنا ہے؟ ہم نے خود دینا ہے، کیونکہ بات بڑی ہے نا. قربان بلا تمثیل بلا تم، ہر عبادت قیمتی تھی لیکن نماز کتنی قیمتی تھی، اہمیت بتانا تھا. حبیب جب نماز دیں گے تو پھر جبریل کو نہیں بھیجیں گے، پھر تمہیں بلائیں گے، اور پھر وہاں بلائیں گے جہاں جبریل کا پر تو پر ہے. توجہ کرنا، ہائے ہائے بدایوں والو توجہ کرنا. جہاں جبریل کا پر تو پر ہے، جہاں جبریل کا تصور بھی نہیں جا سکتا، تصور جبریل سے پرے تمہیں بلائیں گے. میرے امام کہتے ہیں وہاں جبریل کیا جا سکتے تھے؟ کہتے ہیں پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں. واہ واہ. بدایوں والے شاعری سے واقف ہے، یہ مشاعرے کی زمین ہے. میں کلام امام پڑھ رہا ہوں، توجہ فرمائے. کہتے ہیں پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں. کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں. واہ، ہاں سمجھتے ہیں نا شاید. اگر واقعی علم و ادب یہاں موجود ہے تو ایک بات کہتا ہوں، کیف کس کو کہتے ہیں؟ کیف، کیف سمجھتے ہیں؟ کیف لذت، ٹیسٹ، اس کو کہتے ہیں کیف. دودھ پیا،
اور کیا کیف آیا؟ کوئی بیان کر سکتا ہے دودھ کی لذت؟ بتاؤ، بیان کر کے بتاؤ. ہیں؟ تربوزہ کھایا، اس کی لذت آئی، بیان ہو سکتی ہے؟ ہیں؟ بتاؤ تربوزے کی لذت کیا ہے؟ اور سید صاحب کہیں گے، مولما کہیں گے، او مولوی تو کدھر سے آیا؟ کیف بیان نہیں ہوتا، اور جو بیان ہو جائے وہ کیف نہیں ہوتا. تو کہا کہ پھر تربوزے کی کیف اور لذت کیسے ملے گی؟ کہا یہ تھیری نہیں ہے، پریکٹیکل ہے. کھا تو پتہ چلے گا، جو کھائے اس کو پتہ چلے، ہے نا. اب جب کیف بیان نہیں ہوتا تو کیف کا پر کدھر ہوگا بھائی؟ جس کا جسم نہیں اس کا پر کدھر ہوگا؟ یہ سے امام احمد رضا کہتے ہیں، ہاں جو اتنے اوپر کہتے ہیں کیف کے پر جہاں جلے، جہاں لذتوں کے بھی پر جلتے ہیں اس کے پرے مصطفیٰ جان رحمت جاتے ہیں. ہاں. اور ایک بات اور آپ کو بتا دوں، بات نکل آئی ہے تو نماز کی. اس سفر میں جہاں حضور جا رہے نماز لانے کے لیے، بھئی تھوڑی سی آپ بد نظمی نہ کریں، بہت اچھے سے سن رہے تھے، آپ گڑبڑ کر رہے ہیں. کیا میں گفتگو پوری آپ گڑبڑ کریں تو مجھے ایسا لگے گا کہ اب آپ بور ہو گئے. تو بور ہونے کا مطلب یہ کہ سیدھے سیدھے نہیں کہتے بند کرو، تو شرافت سے کہنے کہ بند کر دو، ایسے نہیں ہونا. ہاں نوازش ہے، کرم فرمائیں جی. آپ توجہ فرمائیں، غور کیجیے جی. بڑی نواز میں تو سبق سنا رہا ہوں، میری حیثیت کیا ہے؟ میں بدایوں میں تقریر کروں. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں بڑی بارگاہوں میں جاتا ہوں تو پھر میں سبق سنا. ماہرہ مطالعہ جاتے ہیں، وہاں کیا تقریر ہو سکتی ہے؟ اجمیر شریف جاتے ہیں، کہ چوچہ مقدسہ جاتے ہیں، خانقاہوں میں جاتے ہیں. میں کبھی تقریر کا دل لے کر نہیں جاتا. مقرر ہوتا بھی تو نہ کر سکتا تھا، میں تو کچھ ہوں بھی نہیں. لیکن یہ میرے بزرگوں کا کرم ہے کہ اپنے قدموں میں کھڑے رکھ کر سبق سنانے کا موقع عنایت فرماتے ہیں. جی توجہ فرما لیں. تو میں بھی یہاں سے اچھے میاں کی جاگیر سے کچھ فیوز و برکات سمیٹ کر لے جاؤں. بڑے چھوٹے سرکار کی چوکھٹ سے، حضور تاج الفول کی چوکھٹ سے، سیف اللہ المسلول کی چوکھٹ سے کچھ فیوز و برکات لے کر کے جاؤں. توجہ فرمائیں. کیف کے پر جہاں جلتے، پھر اس کے بعد ایک مقام پر کہتے ہیں گنچے جو چٹکے تھے. گنچے جو چٹکے، احمد رضا اس کو کہتے ہیں. گنچے جو چٹکے تھے ماں اوحا دنا کے باغ میں. گنچے جو چٹکے تھے ماں اوحا دنا کے باغ میں، بلبل سدرا تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں. کیا بات ہے، زندہ باد. بلبل سدرا تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں. ہر جگہ ہر مرتبہ وہی جبریل لاتے ہیں. اور آج باتیں وہ ہو رہی ہے کہ وہ جو باتیں ہو رہی ہے اس کی بو سے بھی جبریل میں ہے وہ کہ کان ابھی جو ہے وہ آشنا نہیں ہے. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، جو وہی کرنی تھی بندے خاص کو کر لی. بلبل سدرا تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں. ارے وہ وہاں تک کہاں جاتے ہیں؟ میرے آقا جب اپنی شان سے چلے ہیں تو وہ جبریل جو ایک پر پوری زمین کو اٹھا لیتے ہیں، جس کے 600 پر ہیں. امام احمد رضا کہتے ہیں، امام اہل سنت کہتے ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جب وہ چلے ہیں اپنی شان دل ربائی سے تو جبریل تھک کر بیٹھ گئے. کہتے ہیں تھکے تھے روح الامی کے بازو. نبی نماز لانے کے لیے وہاں گئے جہاں جبریل کے پر تھک گئے. یہ نماز کی اہمیت کو بھی تو کوئی سمجھے نہ. کہتے تھے تھکے تھے روح الامی کے بازو، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے. زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ. اگر بدایوں شریف والے ابھی بھی شعر سمجھتے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں اس شعر میں کیا بڑی بات کہی ہے بریلی کے قلندر نے. اب جبریل کو تھکایا ہے، لیکن کیسے تھکایا؟ آخری درجے کی تھکن تھکے ہیں جبریل. میرا عنوان نہیں ہے معراج شریف، لیکن دل چاہ رہا ہے کہ میں اس طرح اشارہ کر کے پھر آگے بڑھوں. توجہ کریں گے آپ؟ دیکھو تھکن جو ہوتی ہے نا، تھکن 3 قسم کی ہوتی ہے. تھکن کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ 3 قسم کی. نمبر 1، 2 لوگ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ایک بندہ بہت تیز چل رہا ہے، دوسرا بندہ چل چل کے تھک جاتا ہے
مگر پھر بھی ساتھ میں چلتا ہے کہ وہ تھک گیا ہے، یہ بھی تھکن ہے۔ صحیح ہے، کہیں غلطی کروں شعر بیان کرنے میں تو اصلاح کر دیجئے گا، آپ سے زیادہ مجھے نالج نہیں ہے، لیکن ذرا غور کریں، تھکن کی یہ بھی تو ایک قسم ہے نا، لیکن تھک کے بھی چل رہا ہے، پیچھے پیچھے چل رہا ہے مگر چل رہا ہے، تھک رہا چل رہا ہے، ٹھیک، یہ سمجھانے کے لیے اور ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ یہ پہلے قسم کی تھکن۔ دوسرے قسم کی تھکن جب ساتھ ساتھ چل نہ سکے، اتنا تھک جائے تو آدمی چلنے والے کا دامن پکڑ لیتا ہے، تو دامن کے بھروسے وہ کھینچتا ہے، یہ دوسری قسم کی تھکن ہے۔ اور آخری قسم کی تھکن یہ ہوتی ہے کہ اب دامن سے کھینچا بھی نہیں جا رہا ہے تو جانے والا تیزی سے چلا جاتا ہے، دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، تھکنے والا تھک کے بیٹھ جاتا ہے، اب پیر تو چل نہیں سکتے، ہمت تو جواب دے دی گئی، تو کیا ہوتا ہے جب جانے والا تیزی سے جاتا ہے اور دامن بھی اس کا ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے تو وہ جانے والے کو صرف حسرت کی نظر سے دیکھتا ہے، اس کی نظریں دیکھتی ہے، وہ نہیں جا سکتا ساتھ میں۔ یہ تھک کے بیٹھ کر جانے والے کو حسرت کی نظر سے دیکھنا، یہ آخری نمبر کی تھکن ہے کہ اب اس کے آگے وہ کام، اس کی طاقت جواب، بات سمجھے؟ پہلے نمبر کی تھکن ہے ساتھ میں مگر پھر بھی چلنے کی طاقت ہے۔ دوسرے نمبر کی تھکن پیچھے ہو گیا ہے مگر دامن پکڑ کر کے اس سے کھینچا جا رہا ہے۔ اور تیسرے نمبر کی تھکن اب تو دامن بھی ہاتھ سے چھوٹا اور حسرت سے بس نگاہیں دیکھ رہی ہے۔ میرے امام کہتے جب نبی جا رہے تھے نا تو جبریل کی تھکن پہلے اور دوسرے نمبر کی نہیں تھی، آخری نمبر کی تھی، اور تینوں بیان کیا کہتے ہیں تھکے تھے روح الامی کے بازو، کیا بات، پہلے نمبر کی تھکن بیان کی، کہاں وہ دامن، دامن پکڑا، کہاں وہ دامن، کہاں وہ پہلو، دوسرے نمبر کی تھکن۔ پھر کہتے ہیں رکاب چھوٹی، امید ٹوٹی، نگاہیں حسرت کے ولولے تھے۔ واہ واہ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، نعرے تکبیر، زندہ باد زندہ باد۔ شان کریمانہ سے چلے تو حلیمہ کی بکریاں آگے آگے چلتی ہے، نبی پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اور اگر اپنی شان محبوبیت کے ساتھ چلے تو پھر جبریل بھی تھک کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تھکے تھے روح الامی کے بازو، کہاں وہ دامن، کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی، امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ تبارک اللہ، شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہاں تو ہو جوش لنترانی، کہاں کہیں تقاضے وصال کے تھے، کمان امکا کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، زندہ باد۔ توجہ فرمائیں، اللہ اکبر، اللہ کے رسول علیہ السلام کی، تو اب حلیمہ کی بکری کے پیچھے دیکھ کر اپنی طرح بشر کہنے والوں، جبریل کے آگے آگے دیکھ کر اب ان کو کیا نام دو گے؟ اب ان کو کیا نام دو؟ اس لیے کہ نور جس کے پیچھے تھک کے حسرت سے ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے، اب اس کو کیا نام دو گے؟ ذرا غور تو فرمائے۔ پھر یہی کہہ دو خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی۔ ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظم کہتے خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، خدا پہ اس کو چھوڑا ہے، خدا جانے کہ کیا تم ہو۔ واہ، خدا پہ اس کو چھوڑا، خدا کہوں تو مومن نہیں رہ جاتا، جدا کہوں تو کس منہ سے کہوں؟ تو کہتے ہیں خدا پہ اس کو چھوڑا ہے، خدا جانے کہ کیا تم ہو۔ عرض یہ کر رہا تھا، تو نماز لینے کے لیے جب بلایا تو وہاں بلایا جہاں جبریل کا تصور نہ جا، کسی کا تخیل نہ جا سکے، اور پھر وہاں بلا کر نماز دی۔ اس سے نماز کی اہمیت پتہ چلی۔ تو بات تو کہنے چلا تھا، اس کو مکمل کر دوں۔ اور جنگ کے حالات ہوں، فساد کے حالات ہوں، تنگی کے، اللہ کی امان اور مدد حاصل کر لو۔ دنیا کچھ بھی کرے گی، تمہیں ٹینشن نہیں ہوگا۔ دیکھو اللہ کی مدد جس کو مل جاتی ہے نا، تو اتنا بڑا طاقتور جو اشارے سے چاند کے ٹکڑے کر دیتا ہے، پھر اللہ کبوتر کے گھونسلے سے
اور مکڑی کے جالے سے مدد کرتا ہے. دیکھ رہے ہیں اتنے طاقتور کی مدد اتنی کمزور چیز سے کرتا ہے. دیکھ لی. اور اگر مدد اٹھا لے تو نمرود جیسے طاقتور کو لنگڑے مچھر سے ہلاک کر دیتا ہے. اللہ کی مدد. ایک ہی رستے سے موسیٰ بھی جا رہے ہیں علیہ السلام, ایک ہی رستے سے فرعون بھی جا رہے ہیں. دونوں ایک ہی رستے سے جا رہے ہیں. توجہ, دونوں ایک ہی رستے سے جا رہے ہیں. موسیٰ بھی دریا میں علیہ السلام, فرعون بھی دریا میں. حضرت موسیٰ پار ہو رہے ہیں اور فرعون غرق ہو رہا ہے. ایک ہی رستہ ہے, ایک ہی دریا ہے, ایک ہی وقت ہے, ایک ہی ٹائم ہے. فرق اتنا ہے مدد موسیٰ کے ساتھ ہے, فرعون سے مدد اٹھا لی گئی. دیکھ رہے ہیں تو دنیا ایک ہی رہتی ہے. جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے وہ ترتا ہے, جس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں وہ ڈبا دیا جاتا ہے. اور اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ اس کی امان نماز پڑھے بغیر کسی کو اللہ کی امان اور مدد. بلکہ قرآن کہتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ, صبر اور نماز سے اللہ کی مدد طلب کریں. یعنی صبر اور نماز کے بغیر اللہ کی مدد نہیں آ سکتی. آخری بات کے طور پہ اب سن لیں, بہت وقت ہو گیا بات سمیٹتے ہوئے. ایک چھوٹا سا واقعہ ہے, قرآن میں بھی ہے, احادیث میں بھی ہے, بہت کتب میں ہے. اس کو میں سمیٹ کر اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں. دیکھو اللہ کی مدد کتنی بڑی چیز ہے, توجہ کرنا. اور نماز کے بغیر اللہ کی مدد آئے گی نا, بڑے بڑے گنڈے تم پہ مہربان ہوں گے, بڑے بڑے دشمن تمہارے دوست ہو جائیں گے, بڑے بڑے مخالف تمہارے اپنے ہو جائیں گے. جو تمہیں بس میں جگہ نہیں دیتے وہ تمہیں دل میں جگہ دیں گے. اللہ کی مدد. آپ کہتے ہیں لوگ ہمارے اتنے مخالف ہو گئے بس میں جگہ, جو تمہیں بس میں جگہ نہیں دیتا وہ رجب میں جا کے غریب نواز کے یہاں پھول پیش کرتا ہے. کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ جو بس میں جگہ نہیں دے رہا ہے وہ وہاں پھول پیش کر رہا ہے, وہ جا کے ماتھا ٹیک رہا ہے. ابھی ناجائز اور ناجائز کی بحث میں نہیں پڑھتا, لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں, مجھے بتائیے تو صحیح کیا ہو رہا ہے؟ غریب نواز کے ساتھ اللہ کی مدد ہے, مشرک بھی ان کی تعظیم کر رہا ہے, اور اللہ نے تجھ سے مدد اٹھا لی کیونکہ تجھے نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے. بلکہ تجھ سے تو میرے بھائی کوئی اگر یعنی سیاسی لیڈر تیرا دشمن نہ بھی ہو نا, تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے نا, چھوٹے چھوٹے کیڑے اس کے دشمن ہیں, اور وہ کیڑے اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہمیں اجازت دے تاکہ ہم اس کو مار ڈالیں, کہ ہم بے نمازی کے وجود کو زمین پہ برداشت نہیں کر سکتے. اللہ فرماتا ہے چھوڑو اسے, ابھی مہلت دیتے ہیں, جب یہ زمین کے اندر آئے گا پھر اس کو عذاب دیں. یاد رکھیے گا. تو کیڑے آپ کے دشمن. بزرگوں نے فرمایا جو چپل پہنتے ہو چپل لعنت کرتی ہے بے نمازی, جی بستر پہ سوتا ہے بستر لعنت کرتا ہے بے نمازی, جو کپڑے پہنتا ہے کپڑا لعنت کرتا ہے بے نمازی, جس جگہ سے گزرتا ہے وہ جگہ لعنت کرتی ہے بے نمازی. کیا بے نمازی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا ابو ہریرہ بے نمازی کی صحبت میں مت بیٹھا کرو, کیونکہ بے نمازی جہاں بیٹھتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت برستی. جیسے ہم شرابی جواریوں کے پاس اپنے بچوں کو بیٹھنے نہیں دیتے نا کہ وہ برے لوگ ہیں, حضور علیہ السلام صحابہ کو کہتے تھے بے نمازی کے ساتھ نہ بیٹھا کرو. چلیے بات کو وہ سمیٹتے ہوئے کہیں تو سمیٹنا ہوگا. ایک واقعہ سننے ایمان افروز, اللہ کی مدد آ جائے سب مشکلیں ٹل جائے. مشہور واقعہ ہے, شاید سنا بھی ہوگا, لیکن نتیجہ کچھ نکالنا ہے. سنیے. فرعون نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ ایک بچہ پیدا ہوا اور اس نے اس کی حکومت کو ختم کر دیا. اس نے اپنے نجومیوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا. فرعون نے گھمنڈ سے کہا میں وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا, میں وہ بچہ پیدا نہیں ہونے دوں گا. گھمنڈ دیکھو اس کا. اچھا تو کیا کرو گے؟ تو کہا آج کے بعد ہر مرد اپنی بیوی سے الگ رہے, کوئی قریب نہ ہے بیوی کے. چلے ٹھیک ہے. جو پیٹ میں آ گئے کہ بیٹی ہو تو زندہ رکھو, بیٹا ہو تو کاٹ دو, مار ڈالو اس کو, مرڈر کر دو اس کو. اور جو پیدا ہو گئے کہا جتنے بچے بھی پیدا ہوئے سال 2 سال میں سب بچوں کو قتل کرو, بیٹیوں کو رہنے دو. ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا؟ وہ بچہ پیدا نہیں ہوگا. ٹھیک. جتنی عورتیں ماں بن رہی ہے, ہر ماں بننے والی عورت کے ساتھ اپنی ایک دائی مقرر کر دو, جاسوس, بچہ پیدا ہو کر بیٹے. اب اللہ کی شان, حضرت موسیٰ ماں کے پیٹ میں آ گئے, وہاں دائی مقرر تھی. حضرت موسیٰ کی امی جان ایسی تھی کہ ان کے اخلاق, کردار, سیرت, صورت کو دیکھ کے وہ دائی حضرت موسیٰ کی امی کی سہیلی بن گئی. حضرت موسیٰ کی پیدائش بھی بہت خوبصورت تھے,
ہر نبی خوبصورت ہوا ہے، یہ یاد رکھنا. ہر نبی خوبصورت، ہر نبی اعلیٰ نسب، ہر نبی اعلیٰ کردار، ہر نبی بے مثال. اپنے زمانے میں ہر نبی بے مثال، اور میرا نبی ہر زمانے میں بے مثال. سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد. بہت خوبصورت تھے. حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تو دائی نے کہا بکری کا بچہ کاٹو، ہانڈی میں ڈالو. فرعون کو کہہ دو کہ بچہ ہم نے کاٹ کے تیری ہانڈی میں ڈال دیا. قصہ ختم. ڈال دیا، لے گئے، بھوک ہو گیا، قصہ ختم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بہت ہوشیار تھی. اس نے کہا امی جاسوس گھوم رہے، دائی کا تو میٹر ختم ہو گیا. پہلے مرتا تو اکیلا بچہ مرتا، اب اکیلا بچہ نہیں، ہم چاروں مریں گے. بچہ بھی مرے گا، تم بھی مرو گی، میں بھی مرو گی، یہ دائی بھی مرے گی. کہا بیٹا کیا کریں؟ بولے اس بچے کو گھر سے نکالو. بہن کہہ رہی، ماں کو مشورہ، بہت ذہین تھی، اس بچے کو گھر سے نکالو. ماں نے کہا ہاں نکالنا تو پڑے گا. سوچو ذرا اس ماں کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی جو ایک دن کا بچہ گھر سے نکال. بچہ 22 سال کا بھی گھر سے نکلے نا تو کتنی تک. پڑھنے بچے جاتے ہیں نا، بچے اگر ہاسٹل میں پڑھنے جاتے ہیں، آپ کے بچے پڑھتے ہیں، ہمارے بھی پڑھتے ہیں، بچے جاتے ہیں تو دل اندر سے دل روتا ہے. اپنے آپ پہ کتنا ہی کنٹرول کرو، بہت عجیب سا لگتا ہے. اور وہاں بچہ گھر سے، ایک دن کا بچہ گھر سے نکل رہا ہے. بیٹا کیسے نکالیں گے؟ میں لکڑی کا صندوق لاتی ہوں. ٹھیک ہے، صندوق لائی لکڑے کا، اس میں ڈال دیا. حضرت موسیٰ کو صندوق بند کر دیا. اب بچے کو کہاں ڈالیں گے؟ کہیں بھی جنگل میں رکھیں گے، جس کے ہاتھ لگے گا تو وہ تو کاٹ ہی ڈالے گا، پتہ نہیں کیا کرے گا. تو ایک کام کرتے ہیں، بچے کو دریا میں ڈال دیتے. موسیٰ علیہ السلام کی امی، ظاہر سی بات ہے ہر نبی کی ماں اللہ والی ہوتی ہے. یہ تو 1857 کے بعد کی فکر ہے نا کہ نبی کے ماں باپ بھی کافر ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں مولویوں تھوڑا سا ہوش کے ناخن لو. جب شرابی کے گھر میں ولی پیدا نہیں ہوتا تو کافر کے گھر میں نبی کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ کسی شرابی گھر میں دیکھا ہے کوئی شریف بچہ پیدا ہوتے ہوئے؟ نہیں دیکھا ہوگا. تو نبی کافر گھروں میں نبی کیسے پیدا؟ نبی کے گھر والوں کو کافر کہنے کا لوگوں کو شوق بڑا ہے، بڑا شوق ہے. ایک پتہ نہیں خدا جانے، جس کا کلمہ پڑھتے اسی سے بغاوت ہے. تھوڑا ہوش کے تو ناخن لو. بہرحال یہ عنوان الگ صاحب. ایک جملہ کہہ دوں یہاں، جب ولیوں کا سردار پیدا کرنے کے لیے خیر نہیں ام الخیر ماں چاہیے، خیر نہیں ام الخیر ماں چاہیے، اور صالح نہیں ابو صالح باپ چاہیے. جب ولیوں کے سردار کے لیے صالح نہیں چلتا، ابو صالح چاہیے، اور نبیوں ولیوں کے سردار کے لیے خیر نہیں ام الخیر ماں چاہیے. تو جب ولیوں کے سردار کے لیے ام الخیر چاہیے تو نبیوں کے سردار کے لیے کیسی رہی ہوگی سرکار آمنہ؟ کروڑوں ام الخیر جس کی کنیزوں میں اس نیت سے کھڑی ہے کہ ایک نظر آمنہ دیکھ لے تو میرا بیڑا پار ہو جائے. اندازہ فرمایا اس سرکار آمنہ کی شان کا عالم کیا ہوگا. یہ عنوان بھی ایک الگ سا عنوان ہے، لیکن ایک بات یہاں پر آگے بڑھتے ہوئے کروں کہ نبی کی ماں حضرت موسیٰ کی ماں اللہ والی تھی. رات کی تاریکی میں صندوق لیا اور صندوق لے کر دریا پہ چلی. جو لوگ پڑھے لکھے ہیں یا سوجھ بوجھ رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں، میرا مجمع پڑھا لکھا ہے، وہ جانیں گے اور سمجھیں گے. سب سے غیر محفوظ چیز اس وقت ہوتی ہے جب وہ دریا میں ڈال دی جاتی ہے، کیونکہ ہر رکھی ہوئی چیز مل سکتی ہے، لیکن جو چیز دریا میں ڈال دے پتہ نہیں کہاں بہہ کر دریا بہا کر لے جائے گا، کوئی گارنٹی. نبی کی ماں اپنے بیٹے کو، اپنے خوبصورت بیٹے کو، ایک دن کے بیٹے کو رات میں دریا میں لے جا کر کے ڈال رہی ہے. لیکن جب میرے بھائیوں بتاؤ اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے، اللہ کا منادی پکارتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، اور نفس کہتا ہے سو جاؤ. بولو ہم کس کی بات مانتے ہیں؟ ذرا غور تو فرمائیے میرے بھائیوں، ذرا غور کیجئے گا. اللہ اکبر. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، یہ نفس پرستی کا دور ہے، یہ دنیائی خواہشات میں ڈوب جانے کا دور ہے، یہ محبت دنیا کا دور ہے. ہائے دنیا، ہائے دنیا، حل من مزید، حل من مزید، اور
اور چاہیے کا نعرہ ہمارا نفس لگاتا ہے، مگر یاد رکھنا اسی کے ساتھ ساتھ شیطان نے ہمیں ایسے مکر اور فریب کے اندر مبتلا کر دیا ہے، ہزاروں گناہ کرنے کے بعد بھی، کروڑوں گناہ کرنے کے بعد بھی، اربوں خربوں گناہ کرنے کے بعد بھی، روزانہ ہزاروں گناہ کر کے رسول اللہ کا دل دکھانے کے بعد بھی ہمارے دل و دماغ کے اندر ایک خبط ہے، مولانا ہم تو جنتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم تو جنتی ہیں کیونکہ ہم سنی ہیں، ہم تو جنتی ہیں، ہم قادری ہیں، ہم چشتی ہیں، ہم نقشبندی ہیں، ہم سہروردی ہیں، ہم رضوی ہیں، ہم اشرفی ہیں، ہم مجیدی ہیں، ہم یہ ہیں، ہم بغدادی ہیں۔ میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھنا، اچھی طرح سے یاد رکھنا، جنت اتنی سستی نہیں ہے جتنی جنت ہم نے سستی کر رکھی ہے، اور جنت اتنی مہنگی بھی نہیں ہے جتنی اہل بدعت نے جو ہے وہ مہنگی کر رکھی ہے۔ میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ابھی آپ کے سامنے بات کرتا ہوں، جو قبرستان جاتے ہو اور قبرستان میں قبروں کا سناٹا دیکھتے ہو، شہر خاموشہ کے اندر جو قبروں کا سناٹا دیکھتے ہو، یہ قبروں کا سناٹا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ میرے بھائیوں ہمیں قبر کے اندر سونا ہے، کتنے سال تک؟ 1 سال تک نہیں، 2 سال تک نہیں، صدیوں سونا ہے، ہزاروں سال بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ قیامت آئے گی، یہ تو ایمان ہے، مگر کب آئے گی کوئی سنہ متعین نہیں ہے، کس سن میں آئے گی، کب آئے گی؟ میرے بھائیوں سوچو تو صحیح، جس گھر میں 25 سال رہنے کی گارنٹی نہیں ہے، جس گھر میں 50 سال رہنے کی گارنٹی نہیں ہے، ارے جس گھر میں 5 منٹ رہنے کی گارنٹی نہیں ہے، اس گھر کے لیے ہم نے کتنے اہتمام کیے ہیں، کتنے قیمتی گھر بنائے ہیں، اس میں کتنے نرم گدے لگائے ہیں، اس میں کیسی کیسی ایسیاں لگائی ہیں، اس میں کیسے کیسے انتظامات کیے ہیں، جس میں پل بھر نہیں رہنا ہے اس کو کتنا سنوارا ہے، اور جس میں صدیوں رہنا ہے اس قبر کی تیاری کیا کی ہے، اس قبر کے لیے کوششیں کیا کی ہے، وہاں کا کون سا اے سی کا انتظام کیا ہے، وہاں کے لیے جو ہے اللہ اکبر کون سی کاوشیں کی ہے، کون سی کوششیں کی ہے، اگر دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، وہاں رحم آئے تو آئے، ورنہ اللہ اکبر میرے امام کہتے ہیں، اور جو وہ سب سے چھپ کے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، اور ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ، ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے، کیا ہونا ہے۔ میرے بھائیوں پھر ایک شیطانی وسوسہ آتا ہے، مولانا اللہ تو کریم ہے نا، اتنا ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بے شک اللہ کریم ہے، اللہ کے کریم ہونے کا انکار کس کو ہے، لیکن جہاں وہ کریم ہے وہاں وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ غیرت والا بھی ہے۔ اللہ اکبر ایک بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں، آپ جب قرآن اٹھا کر کے پڑھتے ہیں، شاید شاعر لوگ یہ بات آپ کو شاعری میں نہیں بتائیں گے، شاعری کی دنیا الگ ہے، قرآن و حدیث کی دنیا الگ ہے۔ دیکھو شاعری کی دنیا میں آپ نے سنا ہوگا کہ یہ بخشا گیا وہ بخشا گیا، لیکن کون پکڑا گیا شاعر نے کبھی نہیں بتایا، مگر یہ قرآن بتا رہا ہے۔ آپ قرآن اٹھا کر کے پڑھیں، مجھے بتائیے کیا قرآن میں یہ نہیں ہے کہ ایک قوم کو زمین کے اندر دھسا دیا گیا؟ کیا قرآن کے اندر یہ نہیں ہے کسی کو کی صورت کو سور بنا دیا گیا، کسی کو خنزیر بنا دیا گیا، کسی کو بندر بنا دیا گیا؟ کیا قرآن مقدس کے واقعات کسی کے سور بننے پر، کسی کے خنزیر بننے پر، کسی کے بندر بننے پر اللہ اکبر کیا گواہی نہیں دے رہے ہیں؟ اللہ اکبر میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، بدایوں شریف والوں مجھے بتاؤ، جن کی صورتوں کو سور بنایا گیا تھا، جن کی صورتوں کو خنزیر بنایا گیا تھا، بندر بنایا گیا تھا، آپ کو پتہ ہے وہ کون لوگ تھے؟ آپ تو قادری برکاتی چشتی رضوی اشرفی ہو، وہ لوگ کون تھے پتہ ہے؟ وہ نبیوں کی اولاد تھے، وہ انبیاء کی اولاد تھے۔ قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے اگر ہماری نافرمانی کرو گے تو ہم جب نبیوں کی اولاد کو سور اور بندر بنا سکتے ہیں تو تم کون ہو؟ کبھی یہ تصور کیا، کبھی سوچا؟ قرآن نے ان کا نسب بیان کیا ہے، آج کل نسب میں اختلاف ہو سکتا ہے، قرآن یا بنی اسرائیل کہہ کر ان کے سور اور بندر ہونے کا اعلان کر رہا ہے، ان کی شکلوں کو مسخ کرنے کا اعلان کر رہا ہے۔ ہماری آنکھیں کیوں نہیں کھلتی؟ ہم ہوشیار کیوں نہیں ہوتے؟ امام فرماتے ہیں کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں
نہیں، ہوشیار ہم اپنی ستاری کا یا رب واسطہ، اپنی ستاری کا یا رب واسطہ، ہو نہ رسوا برسرے بازار ہم۔ بہت عبرت کی بات ہے، اللہ اکبر، جن پہ پتھر برسائیں وہ نبیوں کی اولاد تھی، جن کو زمین میں دھسا دیا گیا وہ نبیوں کی اولاد تھی۔ اور یہ آپ سمجھ لیں، چلے وہ سلبی بیٹے نہیں تھے لیکن نسبی بیٹے تو تھے۔ نبی کا ڈائریکٹ سلبی بیٹا جس کا نام کنعان تھا، اللہ اکبر، نوح علیہ السلام نبی کے سامنے ان کے سگے بیٹے کو اللہ نے طوفان میں غرق کر کے بتا دیا، جو ہماری راہ پر نہیں چلتا، جو ہماری بات نہیں مانتا، اگر وہ نبی کا بیٹا بھی ہو تو ہم اس کو نبی کے سامنے غرق کر دیتے ہیں۔ آپ ذرا غور تو کریں، کتنی عبرت کی بات ہے۔ ہم سوچتے ہیں ہمارا پیر ہاتھ پکڑ کے ہمیں جنت میں لے جائے گا، میں سمجھتا ہوں یقیناً پیر میں طاقت ہے جنت میں لے جانے کی، لیکن کیا اپنا ہاتھ بھی اس قابل بنا رکھا ہے کہ پیر کے ہاتھ میں جا سکے؟ اللہ اکبر، ذرا غور تو کریں، ہم کیا کیا قصے گڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کیسا ذہن بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آئیے میں جو بات اللہ کے عذاب کے متعلق کر رہا تھا، اب ہر فرد توجہ سے سنے۔ اگر اپنی آخرت کے معاملے میں سنجیدہ ہو اور اگر اپنی آخرت کے معاملے میں آپ سیریس ہو تو آپ بہت توجہ سے قرآن حدیث کی بات سنیں۔ اللہ کرے میری اور آپ کی زندگی میں انقلاب ہو۔ قبر کے حالات کیا ہیں؟ یاد رکھنا، قبر دو میں سے کوئی ایک چیز ہے، یا تو قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، یا تو قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ اور قبر کا حال کیا ہوتا ہے؟ اب آئیے میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرنے لگا ہوں، تو آپ بہت دل سے سننا اور اس کو غلط رنگ مت دینا، سمجھنے کی کوشش کرنا۔ پہلے تو میرا عقیدہ آپ سن لیں، اہل سنت کا عقیدہ سن لیں۔ انبیاء کے بعد روئے زمین پر سب سے عظیم ترین جو ہستیاں ہیں اسے صحابہ کہتے ہیں۔ صحابہ کرام سے افضل نبیوں کے بعد روئے زمین پر نہ کسی کو مقام ملا ہے نہ مقام مل سکتا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں تن من دھن تیرے قدم پر وارے، تن من دھن تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے۔ اور کہتے ہیں خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد۔ اور کہتے ہیں جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھ کر کلمہ پڑھا، صحابہ وہ ہیں جنہوں نے نبی رحمت کے پیچھے نمازیں پڑھی، صحابہ وہ ہیں جنہوں نے قرآن کو نازل ہوتے دیکھا، صحابہ وہ ہیں جنہوں نے دہیا قلبی کی شکل میں جبریل امین کو آتے جاتے دیکھا، صحابہ وہ ہیں جنہوں نے وحی کے نزول کی کیفیت کو دیکھا، صحابہ وہ ہیں جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کو رات و دن چلتے پھرتے دیکھا۔ اللہ اکبر، کتنے عظیم تھے صحابہ۔ تو پھر ہمارا عقیدہ یہ ہے جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے ہر صحابی کا جنتی ہونا یقینی ہے، جیسے جنت یقینی چیز ہے ویسے ہر صحابی کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ اس کی وجہ اس لیے کہ جس زبان نے جنت کا پتہ دیا ہے اسی زبان نے صحابہ کے جنتی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ اندازہ فرمائیں، اب ذرا غور کریں، مگر یاد رکھنا اب ذرا صحابہ میں عام صحابی کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ صحابہ میں وہ صحابی جنہیں اللہ کے رسول نے لقب عطا کیا تھا سید الانصار، انصار کا سردار، سید الانصار۔ جو انصار ہیں، اور انصار کون ہیں؟ جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کی نصرت اور مدد کی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں انصار سے مومن ہی محبت کرے گا، منافق انصار سے محبت نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اللہ مجھے یہ اجازت دے یا اذن دے کہ میں اپنی مرضی سے کسی گھاٹی میں چلوں تو جس گھاٹی میں انصار چلیں گے میں اس گھاٹی میں چلنے کو پسند کروں گا۔ یہ انصار کی شان ہے۔ تو انصار جب اتنے عظیم ہیں تو جو سید الانصار ہیں ان کا نام تھا حضرت سعد، اور پھر جب ان کا انتقال ہوا یہ خوش نصیب صحابی ہیں
جن کا انتقال رسول اللہ کی ظاہری حیات میں ہوا اور ان کے جنازے میں اللہ کے رسول خود شریک ہوئے، اپنے جوانوں کی خاص توجہ چاہتا ہوں، بہت اہم نقطے کی طرف ہم پہنچ رہے ہیں، بہت دھیان دیجئے گا۔ اللہ اکبر، ان کے جنازے میں رسول اللہ خود شریک ہوئے، اور صرف حضور ہی شریک نہیں ہوئے بلکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سید الانصار سعد کے جنازے میں 50,000 یا 70,000 فرشتوں کا نزول ہوا، اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب سعد کی روح آسمانوں کی طرف لے جائی جا رہی تھی تو اس وقت عرش جو ہے سعد کی روح کو دیکھ کر خوش ہو کر کے جھوم رہا تھا۔ غور فرمائے، جس کی روح کو دیکھ کر عرش جھومتا ہو، جس کے جنازے میں 70,000 فرشتوں کا نزول ہوتا ہو، جس کے جنازے میں جانے کائنات، جانے روح کائنات مصطفیٰ جان رحمت خود تشریف لاتے ہوں۔ اب ذرا دھیان سے سننا، جب ان کی قبر میں حضرت سعد کو لٹا دیا گیا، لٹانے کے بعد مٹی برابر کر دی گئی تو صحابہ روایت کرتے ہیں، صحابہ بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام کے چہرے پر پریشانی کے آثار ظاہر ہوئے۔ یاد رکھیے، اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی سمجھنے والوں، جنت سے پہلے 2 مرحلے ہیں، ایک تو قبر ہے، دوسرا حشر ہے، اس کے بعد جنت ہے۔ اتنی سستی جنت نہیں ہے۔ وہ سید الانصار جس کے جنازے میں فرشتے آ جائیں، جس کے جنازے میں جان رحمت مصطفیٰ جان رحمت کو تشریف لے آ جائیں، ان کی قبر پر کھڑے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ اچانک حضور نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور کو تکبیر پڑھتے دیکھ کر ہم نے بھی تکبیر پڑھی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم نے بھی سبحان اللہ سبحان اللہ کہا، پھر کہا الحمدللہ الحمدللہ، ہم نے بھی الحمد، یعنی حضور جو تکبیر پڑھ رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، تحمید پڑھ رہے ہیں، ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے پریشانی کے آثار ختم ہوئے، حضور خوش ہو گئے، حضور نے اللہ کی حمد کی۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، میرے آقا یہ بتائیں جب آپ نے سعد کو اس کی مٹی کو برابر کر دیا تو اس کی قبر پر کھڑے تھے تو آپ پریشان کیوں ہو گئے؟ پھر آپ نے تکبیر پڑھی، تسبیح پڑھی، تحمید پڑھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اب آقا کا فرمان سنو، فرماتے ہیں تمہارے اس نیک بھائی پر اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی۔ کس کی؟ کس کی؟ صحابی رسول، اور صحابی میں کون؟ انصار کا سردار، اور جس کو حضور نیک کہیں، جلسے کا ناظم نہیں۔ آج کل تو جلسے کے ناظم اتنے سخی ہے کہ بیٹھے بیٹھے علامہ بناتے ہیں، بیٹھے بیٹھے ولی بناتے ہیں، بیٹھے بیٹھے قطب ابدال بناتے ہیں۔ یہ بھائی ایسے نہیں ہے، لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آج کل یہ نظام چل پڑا ہے، ہر بندہ شیخ المشائخ ہے، ہر بندہ قطب الاقطاب ہے، ہر بندہ جو ہے وہ پورا مجمع ہو جنتی بھائیوں، جنتی جنتی بھائیوں کہہ کہہ کر تمہیں ایسی شراب پلائی جا رہی ہے تکبر اور گھمنڈ کی کہ تم بھی اپنے آپے میں نہیں ہو۔ میرے بھائیوں، ان کو دیکھو جنت میں جاؤ، ان کو دیکھو جنت میں جاؤ۔ ذرا غور کریں، اگر اپنی آخرت کے معاملے میں سنجیدہ ہو، تھوڑی سی توجہ فرما لیں، تھوڑی سی توجہ کر لیں میرے بھائیوں۔ اللہ کرے میری اور آپ کی آخرت سنور جائے۔ اللہ کے رسول کا وہ صحابی جس کو رسول اللہ نے سید الانصار کہا، جس کے جنازے میں فرشتے نازل ہوئے، 1 2 نہیں 70,000 فرشتے، یہ اپنی عبرت کے لیے ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں تمہارے اس نیک بھائی پر، یعنی حضور جس کو نیک کہیں وہ کتنا نیک ہوگا۔ ہزاروں قطبوں کی قطبیت ان کے قدموں پر، اللہ اکبر، ابدالوں کی ابدالیت ان کے صدقے، ولیوں کی ولایت ان کے سر کے صدقے۔ جس کو رسول اللہ نیک کہہ دیں اس سے بڑا جنتی کون ہوگا؟ لیکن آقا فرماتے ہیں تمہارے اس نیک بھائی پر اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی، اس کی قبر نے اس کو دبانا شروع کیا۔ اور ایک روایت میں امام سیوطی لکھتے ہیں، دوسری روایت میں فرماتے ہیں سعد کو اس کی قبر نے اتنا دبایا کہ مجھے ڈر لگا کہ اس کی دونوں پسلیاں کہیں آپس میں گھس نہ جائیں۔ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ ذرا غور تو کریں نا میرے بھائیوں، ذرا توجہ تو کریں نا میرے بھائیوں۔ اللہ اکبر، اگر کچھ سننے آئے ہیں، مولانا مفتی منظر صاحب نے مجھے اصلاح معاشرہ پہ گفتگو کا حکم فرمایا ہے تو میں آپ کے سامنے یہی بات کر رہا ہوں۔ یہ میرے دل کا درد ہے، یا واقعی میں کوئی خطیب مقرر ادیب آدمی نہیں، یہ دل کا درد ہے، ذرا غور کر
کرو۔ سیدُ الانصار کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں، امام جلال الدین سیوطی شرح الصدور میں لکھ رہے ہیں، میں ساتھ میں کتاب کا حوالہ اس لیے پڑھ رہا ہوں آپ کو ایسا نہ لگے کہ میں نے اپنی مرضی سے گھسیڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر، بات اتنی نازک ہے، میں نے اپنا عقیدہ پڑھ دیا۔ جیسے جنت کا ہونا یقینی، ویسے میرے آقا کے اصحاب کا جنتی ہونا یقینی، یہ صرف ہماری عبرت کے لیے۔ آقا فرماتے ہیں قبر نے اتنا دبایا کہ مجھے ڈر لگا کہ اس کی دونوں پسلیاں آپس میں گھس نہ جائے، تو آقا علیہ السلام کہتے ہیں میں نے تکبیر پڑھی، تسبیح پڑھی، تحمید پڑھی۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر اللہ نے اس کی قبر کو کشادہ کر دیا۔ اللہ اکبر، ان کی تو بگڑی بن گئی، ان کا تو کام بن گیا، لیکن ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائیوں، اللہ اکبر، اب اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے، اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت کے غلام جو محدثین ہیں وہ فرماتے ہیں حضرت سعد کی یہ قبر نے ان کو کیوں دبایا؟ کیونکہ وہ بے نمازی تو نہیں تھے، وہ پارسا تھے، وہ نمازی تھے، اور ایسے نمازی تھے کہ جامع مسجد کے امام کے مقتدی نہیں تھے، امام الانبیاء کے مقتدی تھے، سید الانبیاء کے مقتدی تھے۔ اندازہ فرمائیے، وہ نماز بھی پڑھتے تھے، تہجد بھی پڑھتے۔ ان لوگوں کی شان قرآن کہتا ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ وہ کوئی صلح کلی لوگ تو نہیں تھے، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ اکبر، یعنی وہ بالکل پیور لوگ تھے نا میرے بھائیوں، بلکہ وہ صحابی تھے۔ ان کی صحابیت میں انکار کسے ہے جس کے جنازے میں سید العالمین کی شرکت ہو رہی ہو؟ اندازہ فرمائیں پھر ان کی قبر نے انہیں کیوں دبایا؟ تو شارحین لکھتے ہیں دراصل وہ بکریوں کو جب جنگل میں لے کر جاتے تھے تو اتنے مصروف اور بیزی ہو جاتے تھے کہ بکریاں پیشاب کرتی تھی تو پیشاب کے باریک باریک چھینٹے ان کے بدن پہ پڑتے تھے، تو وہ ان باریک چھینٹوں سے لاشعوری طور پہ، جان بوجھ کر نہیں، لاشعوری طور پر وہ پیشاب کے، بکریوں کے پیشاب کے چھینٹوں سے بچ نہیں پاتے تھے۔ جو بکریوں کے پیشاب کے باریک باریک چھینٹوں سے بچ نہیں پاتے تھے، لیکن ہے سید الانصار، ہے میرے آقا کا صحابی، ہے جنتی، جس کو قرآن نے جنتی کہا، جس کو قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ اکبر، صرف یہ ہے کہ کوتاہی کے اعتبار سے وہ بکریوں کے پیشاب کے چھینٹوں سے بچ نہ سکے، تو رسول اللہ قبر پر کھڑے ہیں، پھر بھی قبر دبا رہی ہے، اور آقا فرماتے اتنا دبا رہی ہے کہ مجھے ڈر لگا کہ پسلیاں آپس میں ایک دوسرے میں گھس نہ جائیں۔ اب بھی مسلمانوں تمہاری آنکھیں نہیں کھلے گی، حضور قبر انور پر کھڑے ہیں اور قبر دبا رہی ہے، اس لیے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے لاشعوری طور پہ بچ نہیں پاتے تھے۔ کیا سمجھتے ہو تم زنا کے اڈوں پہ جاؤ گے پھر بھی تمہاری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی؟ تم لڑکیوں پر پاپ کی نظریں ڈالو گے پھر بھی تمہاری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی؟ تم داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکتے رہو گے پھر بھی تمہاری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی۔ اللہ اکبر، سود کے لقمے جو سور کھانے سے بھی زیادہ بدترین ہیں، سود کے دھندے کرتے رہو گے پھر بھی تمہاری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی۔ مجھے بتاؤ تو صحیح وہ کون سا جرم ہے فجر کی نماز میں بستر پہ نرم نرم گدوں میں سونے والوں، پھر بھی تمہاری قبر نماز کو چھوڑو گے، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو ترک کر دو گے، پھر بھی تمہاری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کتنے عبرت کی بات ہے۔ ارے وہ جنتی ہیں، جنتی تھے، جنتی ہیں، لیکن یہ اپنی عبرت کے لیے قدرت نے یہ منظر دکھایا۔ اللہ اکبر، ہماری آنکھیں نہیں کھلتی، ہماری آنکھیں سید العالمین مزار پر کھڑے ہیں اور پھر قبر دبائی۔ اس کو ذرا تصور کریں نا، اس کو ذرا تصور کیجئے نا، ہم لرزتے نہیں، ہم کانپتے نہیں۔ اللہ اللہ ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ بتا رہا ہے یاد رکھنا جس جنت کی اس نے گارنٹی نہیں لی ہے، اللہ اکبر، جس جنت دینے کا اس نے وعدہ نہیں کیا ہے، اللہ 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 اکبر، اس جنت کے لیے ہم کوئی کوشش نہیں کرتے، اور جس روزی دینے کا اس نے وعدہ کیا ہے اس کے لیے کلکتہ تک دوڑ رہے ہیں، دلی تک دوڑ رہے ہیں، ممبئی تک دوڑ رہے ہیں، سعودی تک جا رہے ہیں، دبئی تک جا رہے ہیں۔ جس روزی کا وعدہ ہے اس کے لیے 12 گھنٹے محنت کر رہے ہو، اور جس جنت
का वादा नहीं है, उसके लिए 12 मिनट भी नहीं निकालते, उसके लिए 10 मिनट भी नहीं निकालते। बताइए, जो दौलत घर में छोड़ कर जाना है उसके लिए इतनी मेहनत है, और जो अमाल कब्र में लेके जाना है उसके लिए कोई मेहनत नहीं। जो दौलत बच्चों में बट जाएगी उसके लिए इतनी कोशिशें हैं, और जो अमाल सिर्फ अपने काम आएंगे उसके लिए कोई कोशिश नहीं। हमसे बड़ा नादान कौन है, हमसे बड़ा बेवकूफ़ कौन है, हमसे बड़ा बदअक्ल कौन है? तो याद रखना, जब आपने इतना सुन लिया कि हज़रत साद जैसों को उनकी कब्र ने दबाया, तो अमीनुल कादरी को फिक्र होनी चाहिए ना कि मेरी कब्र में मेरा क्या होगा, मेरी कैफियत क्या होगी। आपको पता है, अल्लाह अकबर, वो तो साद हैं, साद। जब रसूलुल्लाह की बड़ी शहजादी हज़रत ज़ैनब बिनते मोहम्मद का विसाल हुआ, आपके इल्म में होगा कि रसूलुल्लाह की 4 शहजादियाँ, कितनी 4, हज़रत ज़ैनब बिनते मोहम्मद का विसाल हुआ। हुजूर आसमान की तरफ देख के कहने लगे, अल्लाह मेरी बेटी पे रहम फरमा, और हुजूर रो पड़े। अल्लाह मेरी बेटी पे रहम फरमा, हुजूर रो पड़े। साहबा ने कहा, हुजूर आप अपनी बेटी के लिए रो रहे? फरमाया, हाँ, अगर कब्र के दबाने से कोई महफूज रहता तो मेरी बेटी महफूज रहती, लेकिन मेरी बेटी को भी कब्र दबाएगी। गौर फरमाए मेरे भाइयों, जरा गौर तो कीजिएगा। रसूलुल्लाह की शहजादी, हुजूर की बेटी, आका फरमाते हैं, अगर कब्र के दबाने से कोई बचता तो मेरी बेटी बचती, लेकिन मेरी ये तो रसूलुल्लाह की वो बेटी है जिसकी शादी हो गई, जो माँ बन गई। आइए एक हदीस और सुन लीजिए, किताब के हवाले के साथ, शरह सुदूर है, खातिमुल हुफ़्फ़ाज़ अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती नकल करते हैं, जब रसूलुल्लाह के दूध पीते शहजादे सैयदना इब्राहीम का विसाल हुआ। ये हुजूर के बेटे, हकीकी बेटे हैं, हुजूर इनसे बहुत प्यार करते थे। सैयदा फातिमा के बाद अपनी औलाद में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार किया वो हज़रत इब्राहीम है, हुजूर के बेटे हैं। उनका मज़ार जन्नतुल बकी में है। जब इनका विसाल हो रहा था तो हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू थे। लोग के हुजूर आप रो रहे हैं? ये मोहब्बत है। कहा, या रसूल अल्लाह, ये तो जन्नत की चिड़िया है। मेरे आका फरमाते हैं, मगर कब्र इसको भी दबाएगी। अंदाज़ा फरमाएं, ज़रा गौर कीजिएगा मेरे भाइयों, दूध पीता नबी का शहजादा है। ये और बात है, कब्र के दबाने का अंदाज सबके लिए जुदा जुदा है। लेकिन आप मुझे बताएं तो सही, हमने तो झूठ बोले हैं, हमने तो गीबतें की है, हमने तो चुगलियाँ की है, हमने तो लड़ाइयाँ लगाई है, हमने तो एक दूसरे में इख्तिलाफात पैदा किए, हमने तो अल्लाह के घर को वीरान किया है। मैं कहता हूँ, वो जो दहशतगर्द है ना, दहशतगर्द, उनको जो अजाब मिलेगा बहुत बड़ा अजाब है। वो तो बहुत बदतरीन मखलूक है, लेकिन दहशतगर्द से ज़्यादा भी कोई बुरा है आपकी नज़र में? मैं पूछता हूँ, दहशतगर्द लोग इंसानों का घर वीरान करते हैं, मुसलमानों तुम अल्लाह का घर वीरान कर दो, तुम कहाँ रहोगे? ज़रा सोचो तो सही, अंदाज़ा तो फरमाएं। वो औरों का घर वीरान करे, तुमने अल्लाह का घर वीरान किया। जाओ मस्जिदों, अगर कान होते तो तुम सुनते, कान होते। ये मस्जिदें गिड़गिड़ा कर तुम्हारे लिए बद्दुआएं कर रही है। ये मेरे जज्बात नहीं